والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه المصطفى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز مکرم حاضرین کرام و سامعین ذوی الاحترام و عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ ہر مہینے کے پہلے ہفتے میں ہم یہاں جمع ہوتے ہیں حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو سماعت کرنے کے لیے، اور آج ایک خاص عنوان کے تحت ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. وہ عنوان ہے خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نامی اسم گرامی کا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان ابھی آپ ثناءخوان رسول سے اشعار کے تحت سماعت کر رہے تھے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. والذین معہ، وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہوئے، اشداء علی الکفار، کافروں پر وہ بڑے سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم ہے، تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھو گے کہ وہ ہر وقت رکوع اور سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اس کیفیت میں وہ اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا. مفسرین کرام نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا اعلان کیا اور آپ کے اصحاب کی خصوصیتوں کو یہاں پر ذکر کیا. تو بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہاں تو ہر صحابی رسول کا وصف بیان ہوا کہ جو حبیب کے ساتھ ہے، کافروں پر بڑے سخت ہے، آپس میں نرم دل ہے، تم ان کو دیکھو گے کہ سجدے میں ہے، رکوع میں ہے، اللہ کی رضا تلاش کر رہے ہیں. لیکن مفسرین کا ایک گروہ یہ فرماتا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین کے خصوصی فضائل کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا. وہ کس طرح؟ علماء کرام نے لکھا کہ والذین معہ، وہ لوگ جو حبیب کے ساتھ ہوئے وہ کون ہے؟ اس سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے. ہر وقت ہر لمحہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہنے والی شخصیت حضرت سیدنا صدیق اکبر کی. اس سے مراد والذین معہ سے حضرت ابو بکر ہے. اشداء علی الکفار سے مراد علماء نے لکھا کہ وہ سیدنا عمر ابن خطاب کی ذات گرامی ہے، جو کافروں پر بڑے سخت تھے. تمام صحابہ کرام بڑے سخت تھے، لیکن حضرت عمر کا تیور، حضرت عمر کا جلال ایک الگ کیفیت کا تھا. رحماء بینہم، بڑے نرم دل آپس میں. اس سے مراد حضرت سیدنا عثمان غنی کو علماء کرام نے لکھا. تمام صحابہ آپس میں نرم دل، لیکن حضرت عثمان کی جو کیفیت تھی، جو شرم و حیا آپ کا تھا، جو آپ کی گفتار تھی، وہ ایک الگ کیفیت کی تھی. اور تراہم رکعا سجدا سے علماء کرام نے لکھا کہ وہ حضرت مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی. آپ کی عبادت ایک الگ درجے کی عبادت حضرت سیدنا علی کی، علماء کرام نے یہاں اس کو لکھا. تو آج جس جلیل القدر ہستی کا ہم ذکر یہاں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. حضرت سیدنا فاروق اعظم کا وہ مقام اور وہ مرتبہ ہے
کہ علماء نے لکھا کہ تمام صحابہ جتنے صحابہ ہوئے وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مرید ہوئے، لیکن حضرت عمر کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد تھے۔ تمام صحابہ نبی پاک کے پاس آ کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا، لیکن جس ہستی کو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے مانگا، وہ ذات مبارکہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ابو جہل اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، عمر ابن ہشام اور عمر ابن خطاب، ابو جہل کا نام عمر ابن ہشام تھا، عمر ابن ہشام یا عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما، ان میں سے جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، جو تیری بارگاہ میں مقام والا ہے، اس کو تو اسلام کی دولت سے سرفراز فرما۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ خاص طور سے حضرت عمر کا نام لے کر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصۃ، اے اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ دعا جب حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، اس کے بعد ہوا یہ کہ کفار کا مجمع جمع ہوا، طے ہوا کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے، اور ابو جہل نے کہا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا میں اس کو 100 اونٹ دوں گا اور 40,000 درہم اس کو دوں گا، جو بھی قتل کر کے آئے گا معاذ اللہ۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل بھی بڑے طاقتور، بڑے پہلوان، وہاں جب بھی میلہ لگتا حضرت عمر اس میں کشتی لڑا کرتے تھے، 8 سال تک کوئی حضرت عمر کو ہرا نہیں سکا۔ ایسے ہمت والے، ایسی طاقت والے حضرت عمر کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کروں گا۔ اب ارادہ کر لیے، تلوار نکالے، ہاتھ میں تلوار لے کر حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جلوہ فرمائے حضرت ارقم کے گھر میں ہے وہاں کی طرف بڑھے۔ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی، حضرت عمر سے بھی اسلام نہیں لائے۔ پوچھا کہ اے عمر، اتنے جلال میں ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے کہاں کا ارادہ ہے؟ اور حضرت عمر کو اس وقت نعیم بن عبداللہ کے ایمان کی اطلاع نہیں تھی، کیونکہ ابھی ابتدا تھی اسلام کی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اپنے ایمان کا اظہار مت کرو، لوگوں کے سامنے ظاہر مت کرو کہ تم مسلمان ہو گئے، تو ان کے ایمان کی ان کو خبر نہیں تھی عمر فاروق کو۔ انہوں نے کہا کہ میں محمد بن عبداللہ جو اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، میں آج ان کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم نے جب سنا کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ جا رہے ہیں اس ارادے کے ساتھ، تو انہوں نے ان کا راستہ تبدیل کرنے کے لیے کہا کہ اے عمر، تم تو جا رہے ہو ان کے پاس، لیکن کیا تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ تمہارے جو بہنوئی ہے سعید ابن زید اور جو تمہاری بہن ہے فاطمہ ابن خطاب، وہ بھی ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے ہیں، وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ جب انہوں نے سنا کہ میں جس کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جس کے دین کو مٹانے کے لیے میں جا رہا ہوں، وہی دین میرے گھر والوں نے قبول کر لیا، راستہ تبدیل کیا اور اپنی بہن کے گھر کی طرف جانے لگے۔ جیسے ہی گئے تو اندر سے حضرت خباب کی آواز آنے لگی کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے، اور غصہ اور جلال آیا، دروازے پر دستک دی، اندر سے پوچھا گیا کہ کون ہے؟ کہا کہ عمر ہوں۔ جیسے ہی حضرت عمر کا نام سنا، حضرت خباب دوسری جگہ پر جا کر چھپ گئے۔ بہن نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولتے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گھسے، بہنوئی کا گلا پکڑا، تماچے رسید کیے، مارنے لگے۔ حضرت عمر کی بہن ان کو بچانے کے لیے بیچ بچاؤ میں آئی، حضرت عمر نے ان کو بھی مارا، یہاں تک کہ حضرت عمر کی بہن لہو لہان ہو گئی، خون ان کے چہرے سے بہنے لگا۔ اس کے بعد حضرت عمر ان سے کہنے لگے
کہ میں جس دین کا دشمن ہوں، ہمارے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر تم اس دین میں چلے گئے ہو، پلٹ کر آ جاؤ۔ حضرت فاطمہ ابن خطاب جو حضرت عمر کی بہن تھی کہنے لگی کہ اے عمر، جس خطاب کا خون تمہارے جسم میں تمہاری رگوں میں بہ رہا ہے، اسی خطاب کا خون میری رگوں میں بھی ہے۔ تم یہ سن لو کہ ہم مر تو جائیں گے لیکن اس محمد عربی کے دین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ جب یہ ولولہ انگیز جملہ حضرت عمر کی بہن نے کہا تو حضرت عمر سہم گئے، تھوڑی دیر خاموش رہے، اس کے بعد پوچھنے لگے کہ میں نے سنا کہ کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، وہ کیا ہے میرے سامنے لاؤ۔ حضرت عمر کی بہن کہنے لگی کہ اے عمر، وہ اللہ کا کلام ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ میرے سامنے پیش کرو۔ انہوں نے کہا کہ اس کو ناپاک شخص نہیں چھو سکتا، قرآن کا حکم ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ حضرت عمر نے ان کی بہن کے گھر میں غسل کیا، غسل کر کے پھر آئے تو وہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں تھیں جو اس وقت کے چمڑے پر یا ہڈی وغیرہ پر لکھی ہوئی تھی، حضرت عمر کے سامنے پیش کی گئی۔ حضرت عمر فاروق نے لے کر آپ پڑھنے لگے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، پڑھتے پڑھتے 8ویں 9ویں آیت پر جس میں ذکر ہے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، جان لو کہ میں ہی اللہ ہوں، میرا ہی ذکر کیا جائے گا، میرے ہی لیے نماز پڑھی جائے گی۔ جب اس آیت کی تلاوت حضرت عمر نے کی تو دل کی کیفیت حضرت عمر کی تبدیل ہو گئی۔ حضرت عمر نے کہا کہ چلو میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے جڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت سعید ابن زید یا حضرت خباب جو دوسری جگہ پر جا کر چھپ گئے تھے، جو ان کو تعلیم دے رہے تھے قرآن کی، وہ خباب بن الارت دوسرے راستے سے نکل کر کہا کہ اے عمر، مبارک ہو تم کو، میں نے کل رات حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا سنی تھی۔ حبیب دعا فرما رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ، عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما، اور یہ بھی فرمایا کہ عمر ابن خطاب اور عمر ابن ہشام ابو جہل میں سے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرما۔ اے عمر، وہ دعا کا نتیجہ ہے کہ تمہارا دل پلٹ گیا، چلو ہم حبیب کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اب حضرت خباب لے کر حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جلوہ فرما ہے دار ارقم میں، حضرت ارقم کے گھر میں وہاں پہنچے تو وہاں پہلے سے صحابہ کرام حبیب کی بارگاہ میں جلوہ فرما ہے۔ سب کو پتا چلا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنا دروازہ بند کر لیا اور دیکھا کہ حضرت عمر جلال کی کیفیت میں وہی تلوار ہاتھ میں لیے آ رہے ہیں۔ ادھر دار ارقم میں حضرت طلحہ ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابھی 3 دن پہلے حضرت امیر حمزہ اسلام قبول کیے تھے، اور یہ 2 نام بڑے پائے کے اس وقت تھے، امیر حمزہ اور عمر ابن خطاب۔ ان کے پاس جو طاقت اور قوت تھی، ان کا جو معاملہ تھا، ہر ایک شخص ان سے ڈرا کرتا تھا، ویسی طاقت والے یہ 2 اشخاص تھے۔ حضرت امیر حمزہ اسلام قبول کر چکے، اب حضرت عمر آ رہے ہیں اسلام قبول کرنے۔ صحابہ کرام میں بے چینی ہے کہ عمر آ رہے ہیں تلوار لے کر۔ صحابہ ایک دوسرے سے عرض کرنے لگے تو حضرت امیر حمزہ کہنے لگے کہ اے لوگوں، گھبراؤ نہیں، اگر عمر آتے ہیں تو آنے دو، عمر کا ارادہ اچھا ہے تو ان کا استقبال کیا جائے گا، ان کا ویلکم کیا جائے گا۔ اگر عمر غلط ارادے سے آ رہے ہیں تو عمر ہی کی تلوار ہوگی، انہی کی تلوار سے انہی کی گردن اڑا دی جائے گی۔ یہ حضرت امیر حمزہ نے جب صحابہ کرام کے سامنے ذکر کیا تو حضرت امیر حمزہ بھی اسد اللہ و رسولہ کا لقب جن کو ملا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے شعر ہے، وہ امیر حمزہ کا جب یہ کلام سنا تو صحابہ کرام کو اطمینان ہوا، دستک ہوئی، دروازہ حبیب نے کہا کہ کھولو۔ حضرت عمر تشریف لائے، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قریب آئے تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا گریبان پکڑ کر کہا کہ اے عمر، کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ جیسے یہ کہنا تھا حضرت عمر فرماتے کہ یا رسول اللہ، نکلا تو ارادے سے تھا کہ آپ کو قتل کر دوں، لیکن یہ تلوار ہے آپ کے قدموں میں ڈالتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مشرف اسلام کر لیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیے۔ اب اس کے بعد
حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نماز کا وقت آیا تو حبیب دار ارقم ہی میں نماز پڑھنے لگے ایک کونے میں، یا بعد میں آتا ہے کہ حضرت عمر جب اسلام قبول کیے تو صحابہ کرام کا ایسا جوش تھا کہ صحابہ نے اللہ اکبر کی تکبیر بلند کی تو سارے مکے کے پہاڑ گونجنے لگے اس تکبیر سے۔ اس کے بعد حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیے تھے، اللہ سے مانگے تھے، اللہ نے عمر عطا کر دیے، تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو اس نماز کو دیکھ کر یا نماز کو دیکھ کر حضرت عمر پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حبیب نے کہا کہ اے عمر ہم حق پر ہیں، کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ حبیب نے کہا کہ ہمارا دین سچا ہے، کیا ہمارا معبود برحق نہیں ہے؟ حبیب نے کہا کہ ہمارا خدا برحق ہے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، معبودان باطلہ کی پرستش کرنے والے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے والے، علل اعلان مکے کے سرزمین پر کعبۃ اللہ کے حرم کے اندر وہ لوگ پوجا کر رہے ہیں، اور ہمارا دین سچا ہونے کے باوجود ہم چھپ کر کیوں عبادت کریں؟ یا رسول اللہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم علل اعلان عبادت کریں۔ تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے عمر، تمہارے مشورے پر ہم عمل کریں گے۔ حبیب نے 40 صحابہ، 40 کا عدد، حضرت عمر کے اسلام لانے سے 40 صحابہ کرام کا عدد مکمل ہوا۔ صحابہ کرام کی تعداد 40 ہوئی، صحابیات کی ایک الگ تعداد تھی لیکن مردوں کی تعداد 40 کی مکمل ہوئی، اسی لیے آپ کو متمم الاربعین کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے، 40 کے عدد کو مکمل کرنے والے۔ حضرت عمر کو جب حضرت عمر نے کہا کہ ہم کل عام نماز ادا کریں گے تو حضور نے 2 صفیں بنائی، ایک صف میں 20 صحابہ اور ایک صف میں 20 صحابہ، ایک کی قیادت حضرت امیر حمزہ کو دی اور ایک کی قیادت حضرت عمر فاروق کو دی، اور ان دونوں کے درمیان حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام شاہانہ انداز میں مکۃ المکرمہ کی جانب جا رہے ہیں۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار، حضرت عمر صدا لگا رہے ہیں کہ کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کے جنازے پر روئے؟ کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائے؟ کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے؟ وہ آئے اور عمر فاروق کا راستہ روک کر دکھائے، کیونکہ عمر اپنے حبیب کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اس شان کے ساتھ جب حضرت عمر بولتے تھے سامنے والے کو ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق گئے مکے میں نماز ادا کی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق اسلام قبول کر لیے تو پہلے آپ حضرت ابو جہل کے گھر پہ گئے، کیونکہ نکلے تھے ابو جہل کے پاس سے، کیا تھا کہ اگر حبیب کو شہید کر دیں گے تو 100 اونٹ اور 40,000 درہم ملیں گے، تو وہاں سے نکل کر آئے تھے۔ اب اسلام قبول کیے تو سب سے پہلے گئے ابو جہل کے، اور ابو جہل آپ کا رشتے میں ماموں ہونا تھا، جا کر اس کے دروازے پر دستک دے کر کہنے لگے کہ اے ابو جہل، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، تجھ میں ہمت ہے تو آپ مقابلہ کرنے کے لیے۔ ابو جہل بھی حضرت عمر کی شجاعت اور بہادری کو جانتا تھا، خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر، ادھر حبیب کا فرمان تھا کہ دوسرے صحابہ کو کہ اپنے ایمان کا اظہار نہ کرے، لیکن حضرت عمر کی وہ بہادری تھی، وہ شجاعت حضرت عمر کی تھی۔ مکے میں ایک شخص رہا کرتا تھا، جس طرح ہمارے پاس بھی ہوتا ہے کہ کسی کو ایک بات بولے تو ٹم ٹم کر لیتے، پھر نہ بولتے رہے، پیٹ میں بات نہیں ٹکتی، ایسا شخص وہاں موجود تھا۔ حضرت عمر اس کے پاس گئے، جا کر اس کو کچھ رقم دی، رقم دے کر کہنے لگے کہ میں ایک بات تم کو بتاتا ہوں، دوسروں سے نہیں کہنا۔ تو اس نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں۔ وہاں سے بول کر چلے گئے۔ اب حضرت عمر جانے کے بعد یہ شخص گیا، سارے مکہ میں اعلان کر دیا کہ عمر مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت عمر یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم چھپ کر ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم کھل کر سامنے آئیں گے۔ کون ہے ہمت والے جو آؤ ہمارے سامنے؟ یہ بہادری، یہ شجاعت حضرت عمر کی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا ہجرت کا واقعہ بھی بڑا پیارا۔ جب ہجرت کے لیے جانے لگے حضرت عمر فاروق، تمام صحابہ کرام کو حکم تھا کہ چھپ کر اپنی ہجرت کرے، جب وقت ملے نکل جائے۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق ہجرت کرنے لگے تو سارے مکے والوں میں اعلان کرا کہ کون ہے، وہی الفاظ کہ کون ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے جنازے پر اس کی ماں روئے، کون اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، کون اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے؟ میں عمر ہجرت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میرے سامنے آ اور میرا راستہ روک کر دکھا۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ راستہ روکے۔ دیگر صحابہ کرام ہجرت کرتے
تو یہ لوگ روک کر ظلم و ستم کیا کرتے، بڑا ستاتے۔ حضرت صہیب رومی کا واقعہ آتا ہے، ذکر آتا ہے کہ حضرت صہیب رومی بڑے مالدار اس وقت مکے میں تھے، لیکن مکہ والوں نے ان کا سارا مال و اسباب چھین لیا۔ کہا کہ صہیب اگر تم کو ہجرت کرنی ہے تو ایک پیسہ بھی تمہیں یہاں مکے سے لے جانے نہیں دیں گے، تم روم سے آئے تھے، مکے میں تم نے یہ ساری دولت کمائی، یہ پیسہ مکے والوں کا ہے، ایک روپیہ بھی ہم تم کو یہاں سے باہر نہیں لے جانے دیں گے۔ حضرت صہیب نے سارا مال و دولت چھوڑ دیا، حبیب کے قدموں کے لیے آپ مدینہ منورہ چلے گئے۔ لیکن حضرت عمر کا وہ جلال، وہ بہادری، وہ شجاعت کہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہے کسی میں ہمت تو آئے اور میرا راستہ روک کر دکھائے، میں ہجرت کر رہا ہوں۔ ایسی شجاعت، ایسی بہادری بات۔ ابھی آپ منقبت میں سن رہے تھے کہ حضرت عمر وہ شخص ہے جو جس راستے سے حضرت عمر گزرتے ہیں اس راستے سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر، میں دیکھ رہا ہوں کہ جس راستے سے تم جاتے ہو شیطان بھی اس راستے سے بھاگ جاتا ہے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک وقت ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اس طرح کی آوازیں کہ بچے روتے ہوئے بھاگ رہے ہیں ہیبت کے مارے، آوازیں آنے لگی۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ عائشہ گھبراؤ نہیں، بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد حضرت عائشہ بعد میں پوچھنے لگی کہ یا رسول اللہ یہ کس چیز کی آوازیں تھی؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شیطان کے رونے کی آوازیں تھی، جو شیطان حضرت عمر کو دیکھ کر روتے ہوئے بھاگ رہا تھا۔ یہ خوف، یہ ہیبت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انسانوں پر بھی تھی اور شیاطین پر بھی تھی۔ اور جہاں حضرت عمر کے اسلام لانے پر صحابہ کرام خوش ہوئے تھے، آواز لگائی تھی تکبیر کی، وہیں پر آسمان سے حضرت جبرائیل بھی نازل ہوئے، نازل ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کے جو عمر اسلام لائے ہیں اس کی خوشیاں آسمان پر بھی فرشتے منا رہے ہیں۔ ایسے عظمت اور شان والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر کے اسلام لانے پر آسمانوں پر بھی جشن منایا گیا تھا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق کے بارے میں بھی آپ نے منقبت میں سنا کہ حضرت عمر کی زبان پر قرآن جاری ہوتا تھا، حضرت عمر کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل فرماتا تھا۔ حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ حرم میں کعبہ میں ہے، طواف کر رہے ہیں، طواف کرنے کے بعد حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اس مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ نہ بنا لیں؟ اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، کیا ہم اس مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ نہ بنا لیں؟ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوئے۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ نے حبیب کو حکم دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے محبوب جو عمر کی خواہش ہے اس خواہش پر آپ اس مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لیجیے۔ علماء کرام نے لکھا کہ 21 مرتبہ حضرت عمر جو کہتے اللہ تعالیٰ ویسے ہی مشورے پر قرآن کو نازل فرما دیتا۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی، سورہ نور کے اندر اس کا تفصیلی ذکر ہے۔ صحابہ کرام کے مجلس میں یہ واقعہ پہنچا، یہ بات پہنچی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ گھبرائے نہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا یہ نکاح حضرت عائشہ سے اللہ نے کروایا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ایسے معاملات میں نہیں اٹھ جائے گا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کا پاکی ہے اس رب کی، یہ سراسر یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ عظیم بہتان لوگوں نے حضرت عائشہ پر لگایا ہے۔ یہ کلمات حضرت عمر نے کہے، اللہ تعالیٰ نے وہی آیت نازل فرمائی سورہ نور میں، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ جو کلمے حضرت عمر کی زبان سے جاری ہوئے تھے وہی کلمے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کو بنا کر نازل فرمائے۔ اسی طرح آپ دیکھیں شراب کی حرمت کا معاملہ آیا، حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، شراب کے نشے میں لوگ بہک رہے ہیں، کچھ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اور شراب کو حرام قرار دے دیا۔ اسی طرح آپ نے بارہا وہ واقعہ سنا ہوگا، منافق کا ایک مسئلہ تھا اور منافق اور یہودی کے درمیان کچھ مسئلے کو لے کر تضاد ہوا۔ وہ دونوں، منافق تھا، نام کا مسلمان تھا، مسئلے کو لے کر حبیب کی بارگاہ میں آئے۔ وہ منافق نہیں چاہتا تھا کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس کا مسئلہ پیش ہو۔ بہرحال بات چیت ہوئی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دونوں حاضر ہوئے۔ مسلمان ہے، منافق ہے،
مسلمانوں کے صف میں ہے اور ادھر سے یہودی ہے، دونوں نے اپنا معاملہ حبیب پاک کو سنایا۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہودی حق پر ہے، اس کے ساتھ معاملہ جو ہوگا ہوگا۔ اس کے بعد وہ مسلمان نام کا جو تھا منافق، بشر نام غالباً اس کا آتا ہے، وہ کہنے لگا کہ میں اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، ہم عمر ابن خطاب کے پاس جائیں گے، وہ فیصلہ کریں گے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ حضرت عمر، جو میں نے کہا اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہے، کوئی ان کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں مسلمان ہوں اور یہ کافر ہے تو حضرت عمر میری سائڈ لیں گے، میرے معاملے کا میری طرفداری کریں گے۔ وہ یہ سوچ کر حضرت عمر کے پاس آیا، آ کر اس نے اپنا سارا معاملہ سنایا۔ منافق کی جب باری آئی تو منافق نے سارا معاملہ سنایا، یہودی کی باری آئی تو یہودی نے صرف اتنا کہا کہ اے عمر، ہم آپ کے رسول کے پاس جا کر آئے ہیں اور آپ کے رسول نے سارا معاملہ سنا، میرے حق میں فیصلہ دے دیا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ منافق کہنے لگا کہ اے عمر، ہم آپ کا فیصلہ چاہتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ اپنے گھر میں گئے، اندر سے تلوار نکالی، لا کر منافق کی گردن کو اڑا دیے، منافق کو مار دیے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں یہ بات پھیل گئی کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کا قتل کر دیا۔ اب وہ منافقین کے جتنے لوگ ساتھ تھے وہ سارے کے سارے آ گئے، آ کر حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر نے مسلمان کا قتل کر دیا ہے۔ حضرت نبی پاک نے کہا کہ عمر ایسا نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، بلا کر پوچھا کہ اے عمر، تم نے یہ کیا کیا؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے مسلمان کو تو نہیں مارا، جو آپ کے فیصلے کا انکار کرے، جو آپ کے فیصلے کو نہ مارے، وہ کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں چل رہی ہے، منافقین کے لوگ بھی جمع ہیں، وہ چاہتے ہیں قصاص، قتل کا بدلہ قتل ہے، حضرت عمر کو قتل کیا جائے، اس کی سزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو نازل فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حبیب جو آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا۔ تو جو رائے حضرت عمر کی تھی وہی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا۔ علماء کرام نے لکھا کہ 21 مرتبہ ایسا ہوا کہ جو حضرت عمر فرمایا کرتے ویسے ہی قرآن اللہ تعالیٰ نازل فرما دیا کرتا۔ 3 مرتبہ تو ایسا ہوا کہ جو الفاظ حضرت عمر نے کہے وہی الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نازل فرمایا۔ یہ شان، یہ عظمت ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ عمر وہ ہے جس کی زبان پر حق نازل ہوتا ہے، حق جاری ہوتا ہے، ہمیشہ حضرت عمر سچ بولتے ہیں، وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا منشا ہوتا ہے، جو اللہ کی مراد ہوتی ہے۔ اور حبیب نے فرمایا کہ پچھلے نبیوں کی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے۔ محدث اور محدث میں فرق ہے، حدیث بیان کرنے والے کو محدث کہتے ہیں۔ محدث وہ ہوتا ہے جس کی زبان پر اللہ کی کلمات، اللہ کا الہام جاری ہوتا ہے۔ پچھلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، میری امت میں محدث عمر ہے، جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کلمات ہوتے ہیں۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اسی طرح حبیب نے آپ کی شان بتلاتے ہوئے کہا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، سو اے لوگوں سنو کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ عمر بن خطاب ہوتا۔ یہ شان، یہ فضیلت کے مالک حضرت عمر فاروق ہے۔ تو اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، آپ لوگوں نے ختم نبوت کوئز پڑھی ہے، اس کا امتحان دیا ہے، اس میں بتایا گیا نا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی، اس کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے۔ تو اگر نبی آنے والے ہوتے تو جلیل القدر صحابی حضرت عمر ہوتے، وہ نبی نہیں بن سکے تو آج کل کے کوئی ایرا غیرہ نتو غیرہ کیسا نبی بن سکتا ہے؟ یہ اچھی طرح ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، نبوت کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا۔ تو یہ مہینہ ذوالحجہ کا اس کی 26 تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دشمنوں نے وار کیا۔ اس دشمن کا نام مجوسی تھا، آگ کا پجاری ابو لولو فیروز نام کا،
وہ حضرت عمر پر وار کرتا ہے، 4 دن آپ کا وہ زخم رہتا ہے، اور یکم محرم الحرام کو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابی حضرت عمر اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ حضرت عمر ہمیشہ دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور تیرے حبیب کے شہر میں موت نصیب فرما۔ تو صحابہ کرام پوچھتے کہ اے عمر یہ کیسی دعا آپ مانگ رہے ہیں، شہادت کی بھی موت ہو اور حبیب کے شہر میں ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیوں؟ کیونکہ مدینہ دارالامن ہو گیا تھا، مدینے میں لڑائی جھگڑا کرنا منع تھا، مدینے میں جنگ و جدال نہیں ہو سکتا تھا، اور مسلمانوں کی سلطنت حضرت عمر فاروق کے دور میں آدھی دنیا تک پہنچ گئی تھی۔ حضرت عمر کا وہ دبدبا تھا کہ کون آئے حضرت عمر سے مدینے میں جنگ کرے۔ صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت عمر فرماتے کہ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، اللہ دعا قبول کرنے والا ہے۔ حضرت اللہ نے حضرت عمر کی دعا وہ قبول فرمائی کہ حضرت عمر کو موت بھی آئی مدینے میں اور آئی بھی شہادت کی موت۔ یہ مقام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان اور بڑا عظمت، بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے جو جانثاری کا ہم کو سبق دیا ہے ویسی جانثاری، اور جو ان کا ایمان تھا ویسے ایمان کی کچھ جھلک ہماری زندگیوں میں بھی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین بحق العالمین۔